اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 57۔ ترجمہ: اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مظلوم کا حمایتی۔ اس میں ایک انکل ہوتے ہیں، تو وہ انہیں بینک جانا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مجھے بینک جانا ہے۔ تو اتنے میں ان کا ایک ملازم آتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ آپ کو بینک جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی دیکھ رہے ہو 42 ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہے، یہ گرمی قبر کی یاد دلاتی ہے اور تمہیں بینک کی لگی ہے، اس میں تو ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا ملازم کہتا ہے کہ اگر ہم آج نہیں گئے، پیمنٹ ہم نے ٹرانسفر نہیں کی، تو پھر سامان پرسوں نہیں پہنچے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو میں دیکھتا ہوں، میں بینک چلا جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اتنے میں جب وہ گھڑی میں دیکھتے ہیں تو گھڑی میں 1 بجنے والا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے پک کرنے کے لیے اس کے اسکول چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے پک کر لیتے ہیں تو پھر وہ وہیں سے بینک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسکول سے بینک کا راستہ 10 منٹ کا تھا، اور اس 10 منٹ میں وہ انکل پسینے میں بالکل تر ہو گئے، اور جب وہ بینک کے اندر گئے تو بینک کے اے سی میں ان کے سارا پسینہ سوکھ گیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ٹوکن لے لیا اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو ایک بوڑھے آدمی آئے اور آ کے پوچھنے لگے کہ کیا بل جمع کروانے والا آ گیا؟ تو جو کیشیئر تھا وہ کہتا ہے چاچا ابھی نہیں آیا۔ تو وہ انکل کہتے ہیں کہ بیٹا میں 3 بار آ چکا ہوں اور تب سے تم یہی کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں آیا، میں اپنی دکان چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب کب آئیں گے وہ؟ تو جو کیشیئر ہوتا ہے وہ کہتا ہے انکل مجھے نہیں پتا وہ کب آئیں گے۔ تو پھر جو لڑکا ہوتا ہے نا اسے دیکھا نہیں جاتا، اور وہ وہاں پر جاتے ہیں اور بینک مینیجر سے کہتے ہیں کہ کیا بل جمع کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ تو بینک مینیجر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بڑے صاحب 3 چکر لگا چکے ہیں اور اپنا کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، اس سے ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، اور اس گرمی میں یہاں آنا ویسے ہی تکلیف دہ ہے، تو آپ کو کیشیئر ان کا بل کیوں نہیں جمع کر رہا؟ تو کیشیئر کہتا ہے کہ آپ اپنا کام کریے، آپ کو کیا ہم ان کا بل لیں یا نہ لیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ بالکل نہ لیں، لیکن پھر جو ہے باہر آپ کی بورڈ لگا دیں کہ یہاں گیس بجلی اور ٹیلی فون کے بل نہیں لیے جاتے، تو پھر ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے بینک مینیجر سے کہتا ہے کیشیئر سے کہ اب تم اس کا بل جمع کروا دو، تو پھر وہ اس کا بل جمع کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی باری کا ویٹ کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھتا ہے تو ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی کر رہے ہو، اپنا معاملہ کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، یہ وہ دوڑ نہیں جس میں تم لوگوں کی فکر کرو۔ تو وہ انکل کہتے ہیں کہ جو ہے دیکھیں ہم بھی بوڑھے ہوں گے، ہم ابھی جوان ہیں لیکن بعد میں جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے لیے بھی بولنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو مسلمان ظالم ہو یا مظلوم ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روکو۔ اور قرآن مجید میں دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 57۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ تو یہ آیت مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاد کی ترغیب دے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب وہ بینک سے اپنا کام کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اپنے گھر،
تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بابا اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ بیٹا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا نا تو انہیں مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہیں اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرتے تھے. تو وہ مسلمان کافروں کے ہاتھ مجبور تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر فتح مکہ کا عظیم معرکہ پیش آیا. پھر وہ اپنے بیٹے کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم ہمیشہ کوشش کرنا کہ تم مظلوم کا ساتھ دو, چاہے کچھ بھی ہو تمہیں مظلوم کا ہی ساتھ دینا, ظالم کے ساتھ نہ تم خود ظالم بننا اور نہ کبھی ظالم کا ساتھ دینا اور ہمیشہ بھلائی کا کام کرنا. اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.